ایک روایت ہے جو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم حضور مکرم کے اخلاق کے سب سے زیادہ شبیہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان کا ایک عرشی پہلو ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی ہے۔ وہ بقول امام رضا علیہ السلام کے تمہاری حیثیت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تمہاری حیثیت امام کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسے تم یہاں زمین پر رہ کر آسمان کے ستاروں کو ہاتھ میں لینا چاہو، یہ امام نے مثال دی ہے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایک ان کا وہ عرشی پہلو ہے، ایک ان کا وہ نوری پہلو ہے، لیکن حضور کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ تو اگر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کیوں کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ وہ ہے کہ جو ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ دو رخ ہیں اور ہمیشہ ان دو رخوں سے بات ہونی چاہیے۔ وہ جو ان کا نورانی پہلو ہے وہ بھی قرآن اور احادیث کی روشنی میں بات ہونی چاہیے، وہ فضائل ہے تاکہ ہماری معرفت اس میں بڑھے، اور ایک اس کا وہ پریکٹیکل پہلو ہے کہ جو ہم اور آپ کے لیے ہے، اور کہا کہ تم انہی فٹ سٹیپس پہ چلو۔ حضور مکرم نے بیان فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ الا اخبرکم باشبہکم بی، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے شبیہ ترین ہے؟ بہت بڑی بات ہے یہ۔ ہم شہزادہ علی اکبر کے فضائل میں زبان ہے ابا عبداللہ علیہ السلام یہ پڑھتے ہیں کہ پروردگار تو گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولہ۔ ہم تو حضرت علی اکبر کے فضائل میں اور ان کے مصائب میں پڑھتے ہی ہیں، ہم تو ماں کی گود سے ہی سنتے آئے ہیں کہ پروردگار اب وہ جا رہا ہے کہ جو خلق میں اور گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ۔ اب اس میں سے دو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تین باتیں اب عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ ایک یہ کہ ان کا چہرہ، وہ ظاہر نواز رسول ہے تو ان کا چہرہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا، وعلیکم السلام۔ حتیٰ یہ کہ روایات میں آیا ہے کہ خود ابا عبداللہ الحسین سے بھی زیادہ شبیہ تر حضرت علی اکبر تھے رسول اللہ سے، تو وہ ان کا خاص مقام ہے۔ اسی طرح ان کی گفتار بالکل رسول اللہ جیسی تھی۔ یہ نہ ہم نے رسول اللہ کی گفتار ابھی سنی ہے، نہ ہمارے لیے ایسا ممکن ہے کہ ہماری گفتار رسول اللہ کی گفتار جیسی شبیہ ہو جائے، لیکن ایک چیز ہماری استطاعت میں شاید ہے، اور وہ ہے رسول اللہ کا اخلاق جتنا ہمارے لیے ممکن ہے پہنچنا۔ اور وہ جو ہمارے لیے پہنچنا ممکن ہے وہ حضور نے دو روایتیں، اب اس طرح کی دو روایتیں، ایک میں 5 صفات کو بیان کیا، ایک میں 8 صفات کو بیان کیا، کہ اگر تم ان 8 صفات کو اپنا لو تو تم مجھ سے شبیہ ترین ہو جاؤ گے۔ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس جمعے کے دن کی برکت سے اپنے آپ کو قریب ترین کر سکیں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ محمد روایت بھی کتاب الکافی میں، جو 8 صفات والی روایت کتاب الکافی میں ہے، اور ایک روایت کتاب ملا یعذر الفقی میں، یعنی دونوں کتابیں بڑی اہم، بڑی مستند ہیں مذہبی تشیع میں۔ دونوں میں ایک چیز جو سب سے پہلی کامن ہے، احسنکم خلقا، وہ کہ جس کا حسن اخلاق سب سے زیادہ ہے وہ مجھ سے قریب ترین اور شبیہ ترین ہے۔ بہت بار حضور نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے، لاتعداد احادیث ہیں اس پر۔ دوسری صفت بیان کی گئی کہ اپنے عہد کو پورا کرو تم تو تم مجھ سے سب سے زیادہ شبیہ ہو۔ عہد کو پورا کرو، علیکم السلام۔ اچھا، عہد کو پورا کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ ہم فقط ایک دوسرے سے عہد کی بات نہیں ہے، سب سے پہلے تو ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد ہے۔ کتنی مرتبہ شب قدر میں قرآن سب پر رکھ کر عہد کرتے ہیں کچھ کہ پروردگار فلاں گناہ چھوڑ دوں گا، یا یہ کام نہیں کروں گا، یا زندگی ایسے گزاروں گا، پھر جو اللہ سے کیا ہوا عہد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تیسری صفت حضور نے بیان کی، اگر تم مجھ سے سب سے زیادہ شبیہ بننا چاہتے ہو تو امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ بہت سامنے کی بات ہے، اور اس کا تعلق فقط مسلمان سے نہیں، اس کا تعلق ہر ایک سے۔ امانت میں خیانت نہ کرو۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو پھر امانت کا مطلب خالی آپ نے کسی سے کیش لیا ہوا وہ نہیں ہے، اس میں بھی پہلی بات ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امانت دی ہوئی۔ اب امام زمان علیہ السلام اللہ کی امانت ہے، قرآن اللہ کی امانت ہے، امام بارگاہ اللہ کی امانت ہے، بات واضح؟ اولاد اللہ کی امانت ہے،
جب اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی امانت ہے تو اس میں خیانت نہ کرو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسے اللہ کے راستے پہ چلاؤ۔ چوتھا، حضور نے یہ فرمایا کہ اگر تم مجھ سے اخلاق میں سب سے زیادہ شبیہ ہونا چاہتے ہو تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ پانچویں امام نے فرمایا کہ کچھ والدین ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد اپنی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا مرنے کے بعد کیسے آگ کر سکتے ہیں؟ کہ اگر تم نے مرنے کے بعد ان کے حقوق کی رعایت نہیں کی تو وہ تمہیں قبر سے آگ کر دیتے ہیں۔ اور پانچویں بات فرمایا حضور نے کہ صلہ رحم کرو، اگر تم صلہ رحم کرو گے تو مجھ سے سب سے زیادہ شبیہ ہو۔ یہ وہ روایت تھی کہ جس میں 5 صفات کا بیان تھا، باقی ایک روایت جس میں 8 صفات کا بیان ہے، میں اصبرکم علی الحق۔ ایک حضور نے فرمایا کہ جہاں کہیں حق آ جائے تمہیں صبر کرنا پڑے گا، جتنا تم زیادہ صبر کرو گے اتنا تم مجھ سے شبیہ ہو۔ اقدمکم للغیظ، جتنا تم اپنے غصے کو زیادہ ضبط کر لو اتنا ہی مجھ سے شبیہ ہو۔ اس روایت میں بیان کیا، سبحان اللہ۔ وَأَشُدُّكُم مِّن نَّفْسِ انصافًا عَلَى الرِّضَا وَالْغَضَبِ، یہ مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ یہ صفت اس پر دل سے لگتی بھی ہے، اس پہ گفتگو کرنے کا بھی چاہتا ہے، آج موقع نہیں، کبھی اور کروں گا انشاءاللہ، کہ تم میں سب سے زیادہ مجھ سے شبیہ وہ ہے کہ جو چاہے وہ خوش ہو یا غصے میں ہو انصاف کو نہ چھوڑے۔ بہت مشکل کام ہے، بالخصوص جب غصے میں ہے، بہت مشکل کام ہے کہ آپ کسی کے ساتھ عدالت کو باقی رکھیں پھر بھی چاہے غصے میں، اس کے ساتھ وہ بیجا بات نہ کریں کہ جو غلط ہے، اتنی بات کریں جتنی بات کرنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہ جائیں آگے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب غصے میں ہم ہوتے ہیں تو پھر ہر حد چھوڑ دیتے ہیں، ہر حد پار کر دیتے ہیں، تم نے یہ بھی ہو، تم ایسے بھی ہو، تمہارا باپ یہ ہے، تمہارا خاندان یہ ہے، تمہاری یہ سب شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم غصے میں عدالت کی رعایت نہیں کرتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے شبیہ ترین بننا چاہتے ہو تو غضب کے عالم میں بھی انصاف کو باقی رکھو۔ تو یہ جو صفات ساری بیان کی گئیں، اگر ہم ان صفات سے قریب ہو جائیں تو ہم رسول اللہ سے قریب نہیں ہو رہے، فقط در حقیقت اپنے زمانے کی حجت سے قریب ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ بالکل سیم ٹو سیم ان کا تبلیغ کا طریقہ وہی ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور جب اللہ نے مشیت میں رکھا ہے، اللہ جانے کہ اس نے کب رکھا ہے کہ اس کی آخری حجت ظہور کرے، لیکن اگر کم از کم اپنے گھر کی حد تک یہ جو صفات بیان کی میں نے، 4-5 صفات، 7-8 صفات، یہ کوشش کر کے ہم نے ان ویلیوز کو اپنے گھر کے اندر قائم کر لیا تو اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو اپنی حجت کو دنیا کے لیے جب بھیجے گا تب تو بھیجے گا، لیکن میرے گھر پر جو حکومت ہے وہ امام زمانہ کی ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں کیا کریں گے، یہی کام کریں گے نا، تو اگر میں نے اپنے گھر میں وہ کام کر لیا تو کم از کم میرے اپنے گھر میں تو امام زمانہ کی حکومت قائم ہو گئی۔